پختانہ سوک دلتا ناستے سوکے لاس اچت کو واہ پختانہ مرا غلط پختانہ ہم ڈیر دے بڑا پٹھان تھا وہ بڑا ارب پتی خرب پتی لے گئے مجھے پجارو گاڑی میں. ویسے تو ہم کو پجارے نہیں گدھا گاڑی میں بھی چھوڑتے نہیں اسپیشل پٹھان کی گاڑی آگے انہوں نے مجھے بٹھا دیا. چلو ابا جی کی حالت آئی سی یو کے اندر داخل ہے یاسین پڑھو. باقی مولوی کو تو ہمارے بلوچ چھوڑتے نہیں ہیں. اگر مولوی سائیکل غریب چلاتا کہتے مردم کجا تک آسمان تک چھتا ہوں یہ ملا میں سائیکل اس طرح اڑے کلام جا مردم کجا رستہ مڑے یہ بدبخت تھوڑی سائیکل چلائے نگر. اور اگر مولوی 4x4 گاڑی میں ڈبل ڈور میں بیٹھتا ہے اڑے یہ درویشی پیسہ حرامی پیسہ میں پنڈوں کے پیسہ چند اڑے ملا مزنے حرامی ہے چندہ کتا اڑے مزنے چندہ ہے کتا ڈبل ڈور پیچھارے اسی اڑے کر رو فر رہا اسی نخرانے شما پیچھارے چونے. مولوی اگر گاڑی میں بیٹھا ہے تب بھی مصیبت اور اگر سائیکل پہ بیٹھے تو مردم کجا چھتا گا مردم مہا رستہ گا ماں ایسا آسمان تک رستہ گا. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس نے آ کر کے پٹھان نے مجھے بٹھایا اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے پجارو گاڑی میں. اب ہم کیا کریں ہمارے چابہار والے بلوچ اور یہ کنرک والے یہ کبھی کچھ بھی ادھر ادھر نہیں کرنا. لیکن جب صومالیہ والے یا اس طریقے پر اللہ آپ کا بھلا صومالیہ یا یہ ہے کہ کہیں یہ افریقہ میں ان کے جہازوں کو وہ جو کارگو والے ان کے جہاز ہوتے ہیں نا کشتی بڑے بڑے یہ لانچ والے تو ابھی بیٹھے ہوئے یہاں پر جب ان کے لانچ پکڑا جاتا ہے نا تو پھر وہاں سے فون کر دیں واجہ تو مولی منظور مہنگل ہے ہاں واجہ مولی منظور مہنگل ہوں شکوجہ چکپا ما صومالیہ چکپا ہوں میں لانچ گرہ کبوتا شما چوم پکنے شمودا چیزا گو کے بزیرے بکشی زبا پکنے قربان پکنے طالبانا بکشی طالبہ دعا کن میں لانچا اللہ آزاد کن. اب جب کہ یہ بغیر لانچ کے گرک کے گرفتار کے کبھی بھی گوکھ نہیں دیتے کبھی بھی یہ گوکھ نہیں دیتے گائے میں نہیں دیتے. تو طلبہ کو جب ہم لوگوں کو گوشت نہیں ملتا تو طلبہ کو میں کہتا ہوں شما دعا پہ کریں ایشا نے لانچ کی رکھ دعا کرو اس لیے کہ بلوچ سے پیسہ نکالنا تو مشکل ہے نا سمجھے. بس پھر بڑے بڑے ہیں یہ عمران بھائی ہے مولوی غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ بیٹے ہیں شعیب بھائی یہاں ان کو پتہ ہے وہاں سے فون کرتے بلوچ بڑے بڑے بلوچ میرے دوست ہے واجہ شما بتا چو گو کی بزیر من پیمنٹ کنا شمارا پیسہ من دیا شما دعا پہ کن لانچ کے رکھ بوتا. تو بغیر اس کے تم اللہ کے نام پہ نہیں دیتے. وہ جو چور گیا نا چور گیا تو اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک آدمی گیا ایسے گیا نا کہا اللہ انعام شما 5 روپے بھی دے 10 روپے بھی دے 10 روپے 5 روپے بھی دے 10 روپے بھی دے. لوگوں نے 2 روپے 3 روپے اس کو 30 روپے 80 روپے اس نے جمع کیا پورے بس میں 30 روپے. وہ روتا رہا ایسے کیا اپنا سر کہ میں لنگ ہوں معذور ہوں اللہ انعام بھی دے شما اللہ انعام بھی دے. تو لوگوں نے 30 روپے اس کو پورے کوچ میں بڑے بڑے جیسے یہ ہے اس قسم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے 50 ہزار کا موبائل لاکھ 1.5 لاکھ کے موبائل اور گھڑیاں سب کچھ اس کو 30 روپے غریب کو دے دیے. جب 30 روپے دیے اس نے وہ غریب نہیں تھا چور تھا اس نے پسٹل یہاں سے نکالا کہا نی ایشی نام بدیشوں نی ایشی نام اڑے ادھا مان کن پیسہ آنا گھڑی مڑی درو ہمیں چادر تو کا مان پہ کریں. ماشاءاللہ چادر اس کے لاکھوں روپے سے بھر گیا سمجھے. چادر میں اٹھا کر کے وہ موبائل قیمتی گھڑیاں سارا کا سارا کہہ لگے جو قوم اللہ کے نام پہ 30 روپے دے دے اس بغیرت قوم کا علاج یہی پسٹل ہے اور کچھ نہیں. اس قوم کا علاج یہی ہے. باقی آپ لوگ ناراض نہ ہو. یہاں سے آپ کی گاڑی جا رہی تھی پنجگور سے آگے سوراب کے قریب وہاں چور تھے ہمارے اپنے بلوچ بروئی ہوں گے تو انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا اس طریقے پر گاڑی کو روکا کچھ نیچے ہے کچھ اوپر اندر ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. اور اوپر گاڑی کو روکا انہوں نے نیچے ان کا جو سرغنہ ہے وہ بڑا انہوں نے کہا اڑے پیسہ ڈالو 2.5 پیسہ ادھر ڈالے گا 2.5 پیسہ ادھر ڈالے گا چھوڑے گا نہیں جو پیسہ اپنے جیب میں چھپائے گا ہم گولی مارے گا. تو سب پیسے دے رہے گھڑیاں دے رہے ہیں. لیکن 2 مولوی تھے غریب ان کے پاس 1100 روپے. مولوی صاحب چلا گیا وہ پہچان گیا کہ یہ بلوچ ہے. واجہ
شما مارا پیچارے ماں ملا ہوں بخدا مائی جی بادے کا ہچے نے صرف 1100 روپے مانا یہ 1100 روپے شما زیرے مارا کوئٹا رہو گی سے 4 روز ماں 6 ورہ سے کجا 6 ورہ شما مائی سر رنگ پہ کریں تو اس نے کہا منع اختیار نے جہلا برو واجو کو گپ پہ بھی جانے جہلا برو واجو کو گپ پہ بھی جانے تو نیچے جا کر کے سرغنہ کے پاس گیا جب گیا تو وہ اس طریقہ پر نقاب ڈالا ہوا تھا کہا واجہ بخدا ماں مولا ہوں عالم ہوں بس شما مہربانی پہ کہیں 1100 ماں ہر دکان ہے صرف 1100 روپے گونا دیکھا پیسے میں کر رہا نہیں ماں ذلیل بے کوٹا ضروری کار ہمارا رہو گی ہے تو ہمارے احسان پہ کریں تو چوروں کا جو بڑا تھا نا اس نے کہا واجہ شما صرف دعا پہ کریں بس شکر ہے اس کو ترس آیا اس نے کہا واجہ شما صرف دعا پہ کریں شمارا ہی چکوشگی نے بس وہ چور نے اپنا کوپگ اپنا یہ کہ کندھا سامنے کیا کہنے لگے دعا کرو تو مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ تو وجہ کامیاب پہ کریں یا اللہ تو وجہ کامیاب پہ کریں اللہ وجہ کامیاب پہ آسمان بھی ہنس رہا ہے زمین بھی ہنس رہی ہے کہ مولوی صاحب کیسے دعا کر رہا ہے چوروں کے لیے دعا کر رہا ہے لیکن بس ڈنڈا ہے گولی کا اثر ہوتا مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ تو اشرا کامیاب پہ کریں الحمدللہ جیسے کہ میں دبئی میں تھا نا دبئی میں بلوچوں کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا تو بلوچ نے تو ہمارے ایک وزیر نے سینما گھر کی بنیاد رکھی اسلام آباد میں سینما کی بنیاد رکھی اور باقی سارے مل کر کے دعا کر رہے ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ کیا کہوں تو اس بلوچ نے ایرانی نے مجھے کہا کہ استاد شمائی چھونے پہ غیرت مردوں ہم پاکستانی چطور یہ وزیرہ یہ خبیصہ شما جست پہ کرنے یہ دعائیں تو کا چلوٹی یہ دعا کے اندر کیا مانگے گا تو میں نے کہا کہ یہ مانگتا ہے دعا میں اے اللہ میں نے اخلاص سے سینما کی بنیاد رکھی ہے اللہ اس کو قبول فرما الیاذ باللہ اے اللہ بے حیا میرا باپ بھی بے حیا تھا میری ماں بھی بے حیا تھی ہم چاہ رہے کہ بے حیائی دنیا میں پھیل جائے دوسرے کہتے ہیں آمین یہی تو ہوگا اور کیا ہوگا بے حیا باش ہر چخواہی بکن بے حیا بننے کے بعد جو کچھ تجھے کرنا ہے کرو اس لیے گزارش یہ تھی حافظ صاحب کوئی معمولی نہیں ہے فَأَخَذَنِي فَغَتَّنِي پٹھان کی بات عرض کر رہا تھا آپ کو جو مجھے لے گئے انہوں نے کہا کہ جی یاسین پڑھو میں یاسین پڑھ رہا ہوں وہ جو دوسرے سیٹ ہے اس کے بیٹے وہ کہتے ہیں حضرت اچھی یاسین پڑھ لو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اچھی میں نے ظالم کے بچے اچھی یاسین تو پڑھ رہا ہوں یاسین ہی تو پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں نہیں اللہ کے لیے ابا مر رہا ہے اچھی یاسین پڑھو اس لیے پھر جب بلوچ مرتا ہے بلوچ اور پٹھان اور سندھی جب مرتے ہیں تو بیماری جن کپڑوں کے اندر بیمار رہا ہے بیکار قسم کے گندے کپڑے اس کے نکال کر کے ایک کپڑے کے اندر ڈالیں گے نکال کر کے پھر یہ کہ سندھی حضرات اور بلوچ حضرات ہمارے پٹھان حضرات بس وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہی وٹھبو اللہ جے راستے میں کہیں غریب کے ڈبو اب ہی وٹھبو یہ اللہ جے راہ میں کہیں غریب کے ڈبو کسی غریب کو دے دو ہے میرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوگا کہ اس بدبخت کو آخری غسل بھی مولوی نے دی اس کے بیٹے صرف چیک اور پیسے اور اس کی پراپرٹی بانٹیں گے لیکن اس ابا کو نصیب نہیں ہوا کہ اس کو کوئی اپنے بیٹے اس کو غسل دے دے اس کی شرمگاہ کو دیکھیں لیکن باہر کے مولوی نے اس کو مولوی سے بڑا وفادار کوئی کائنات میں نہیں جو اس گند کو اس موقع پر تو بیوی بھی بیزار صاحبزادے اس کے بیٹے بھی بیزار